امت محمدیہ میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا گروہ کی صفات۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کی چاند کی صورت جیسی ہوں گی۔ یہ نہ تو جنت میں تھوکیں گے، نہ ناک بہے گی، اور نہ ہی اس میں پاخانہ کریں گے، یعنی ان تینوں عیبوں سے پاک ہوں گے۔ ان کے برتن کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیاں اگر کی لکڑی کی ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گود ان غسل کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ آپس میں کوئی بغض ہوگا۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے۔ پہلے اور دوسرے درجے کیے جانے والے جنتیوں کی صفات۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور وہ لوگ جو ان کے بعد جنت میں جائیں گے ان کی صورت کسی چمک و دمک آسمان میں تیز روشن ستارے کی طرح ہوگی۔ یہ جنتی نہ پخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ رہن۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ ان کی اخلاق ایک ہی آدمی کے جیسے ہوں گے۔ ان کی صورت اپنے ابا حضرت آدم کی صورت پر ہوگی، لمبائی میں 60 ہاتھ کا قد ہوگا۔ داخلے کے لیے سب سے پہلے کن حضرات کو پکارا جائے گا؟ حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جن کو جنت کی طرف بلایا جائے گا وہاں معدوم ہوں گے جو دنیا میں خوشی اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لاتے تھے۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے 3 قسم کے حضرت۔ حدیث گرامی کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے میری امت کے ان 3 قوم کے لوگوں کو پیش کیا جائے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور ان 3 قسم کے لوگوں کو پیش کیا جائے جو سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ پس وہ پہلے 3 جو جنت میں جائیں گے، نمبر 1 شہید، وہ مولود غلام جس کو دنیا غلامی نے اس کے پروردگار کی عبادت سے نہیں روکا۔ فقیر، عیالدار، دست سوال دراز کرنے سے بچنے والا، وہ 3 قسم کے لوگ جو سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ امیر زبردستی سے مسلط ہو جانے والا۔ نمبر 2 دولت مند جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہ کرے۔ نمبر 3 بڑھمانے والا تنگ دست فقیر۔ کون سے غلام جنت میں پہلے جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی دھوکے باز، نہ کوئی خیانتی، اور نہ وہ شخص جو اپنے غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو۔ اور انبیاء اور اعلیٰ درجہ کے اولیاء صادقین کے بعد جو لوگ جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے وہ غلام ہوں گے جنہوں نے اپنے والد اپنے اللہ تعالیٰ کے درمیان کے حقوق کو اپنے اور اپنے مالکوں کے درمیان کے حقوق کو بہترین طریقے سے نبھایا ہوگا۔ سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی۔ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آخر میں آنے والے ہیں، قیامت میں سب سے پہلے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی حضور کی امت تمام امتوں کے بعد آئی، اور سب امتوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ فقراء مہاجرین کی فرشتوں پر فضیلت اور جنت میں داخل ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، مہاجرین میں سے فقراء حضرات جو گرمی، سردی وغیرہ کے مشکل اوقات میں شریعت کے مشکل اعمال کو عمدگی سے ادا کرتے ہیں،
ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کو اس کے سینے میں باقی رہتی ہے، اس کو پورا کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم آپ کے فرشتے ہیں، آپ کے کاموں کے محاذ اور ذمہ داریاں آپ کے آسمانوں کے مکین ہیں، آپ ان کو ہم سے پہلے جنت میں داخل نہ فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور مشکل اوقات میں شریعت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی حاجت اس کے سینے میں باقی رہتی تھی، جس کو پورا کرنے کی اس میں طاقت نہیں تھی، بس اس وقت ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے حاضر ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، باوجہ تمہارے صبر کرنے کے پاس آخرت کا گھر کتنا ہی اچھا ہے۔ میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کروں گا۔ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب اور محتاج مسلمان دولت مند مسلمانوں سے آدھا دن جو 500 سال کے برابر ہوگا جنت میں پہلے جائیں گے۔ جنت میں آدھا دن پہلے جانے کا کتنا عرصہ ہے؟ حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا غریب مسلمان دولت مندوں سے آدھا دن جنت میں پہلے جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آدھا دن کتنا ہے؟ فرمایا 500 سال۔ عرض کیا گیا کہ اس کے سال کے کتنے مہینے ہیں؟ فرمایا 500 مہینے۔ عرض کیا گیا اس مہینے کے کتنے دن ہیں؟ فرمایا 500 دن۔ عرض کیے گئے پھر ایک دن کتنا طویل ہے؟ فرمایا 500 دنوں کے برابر جن کو تم شمار کرتے ہو۔ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء مہاجرین قیامت کے دن دولت مندوں سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے۔ فقراء کا جنت میں 500 سال پہلے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اول درجے کے فقراء 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ حدیث جس میں 40 سال پہلے داخل ہونے کا ذکر ہے یہ شاید آخری درجے کے فقراء کے اعتبار سے کم درجے کے فقراء دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔